آج کا ہمارا سبق ہے کلاس 12 کا پہلا چیپٹر، جس کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، اور یہ لکھی ہوئی ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ذریعے۔ یہاں پر ڈاٹ ڈاٹ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آگے جگہ نہیں تھی۔ اس کا پورا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ 3-4 MCQ یہیں سے بن جائیں گے، 3-4 سوال یہیں سے بن جائیں گے۔ سب سے پہلا کہ نذیر احمد کی کہانی، یہ جو خاکہ ہے یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کا۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ ایک ایسے شخص ہیں جو اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں۔ تو کوشچن کیا بنتا ہے کہ اردو کے پہلے خاکہ نگار کون ہیں؟ تو یہاں پر آنسر ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور یہاں پر خاکہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی شخص کی یعنی کسی انسان کی تحریر کہتے ہیں لکھنے کو، تحریری تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کے بارے میں اس طریقے سے اس کے بارے میں لکھنا کہ اس کا جو ظاہر ہے اور باطن ہے، جو باہری معاملہ ہے اور جو اندری کا معاملہ ہے، وہ لفظوں کے ذریعے کتابوں میں آ جائے، تو اسے ہم خاکہ کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے اسکیچ کہتے ہیں، اور خاکہ نگار کو یعنی خاکہ لکھنے والے کو اسکیچ رائٹر کہتے ہیں۔ تو اردو کے پہلے خاکہ نگار کون ہیں؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور یہ بھی کہا جائے کہ اردو کے پہلے باضابطہ خاکہ نگار کون ہیں، تب بھی آنسر آپ کا ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور اس طرح سے بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ آپ کے نصاب میں یعنی آپ کے سلیبس میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا کون سا خاکہ شامل ہے؟ تو آنسر ہوگا نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو 3-4 کویشچن یہیں سے بن گئے۔ کچھ الفاظ ہیں یہاں آس پاس، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اسے ہم پڑھتے ہیں فہرست۔ فہرست کا مطلب ہوتا ہے لسٹ، انڈیکس جسے کہتے ہیں۔ اور یہاں پر حصہ یعنی پارٹ، نثر یعنی کہ پروز، جو پوئٹری نہ ہو، جو شاعری نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں نثر۔ اس چیپٹر میں ہے کیا؟ سب سے پہلے اس کا لب لباب پڑھ لیتے ہیں، یعنی کنکلوژن پڑھ لیتے ہیں تاکہ چیپٹر ہمارے ذہن میں رہے۔ نذیر احمد کی کہانی مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ ایک خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی جو مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے۔ اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز یعنی رول کے مطابق، اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز یعنی شروعات مرزا فرحت اللہ بیگ سے ہوا۔ انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ تو بنیاد اردو میں خاکہ نگاری کی کس نے ڈالی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے، یعنی جو شاعری نہ ہو اسے ہم نثر کہتے ہیں۔ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے خاکہ۔ تو خاکہ کے بارے میں لکھنے کے لیے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو ہم خاکہ کہتے ہیں، اور خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش، دل کو اچھا لگے ویسی صنف ہے۔ اس کا آرٹ غزل اور افسانے کے آرٹ سے بہت مشابہت رکھتا ہے، یعنی اس کا آرٹ کیسا ہے؟ غزل اور افسانے کی طرح آرٹ ہے۔ خاکہ نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانح عمری، یعنی خاکہ میں کسی کی سیرت نہیں لکھی جاتی، کسی کی زندگی پوری تحریر نہیں کی جاتی، اور نہ یہ سوانح عمری ہے۔ سوانح عمری یعنی کسی کی زندگی کا بچپن سے لے کر موت تک کا قصہ لکھ دینا۔ یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہوتی ہے، یعنی کسی شخص کی دھندلی سی تصویر ہوتی ہے جس کو پڑھنے میں اچھا لگے، ہنسی آئے، اور اس میں کچھ مقصد ہو۔ اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تحریکوں، اور نہ زیادہ تفصیل۔ یہ نہیں ہوتا خاکہ میں کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، یہ واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی، یعنی مصنف جو رائٹر ہے، جو لکھنے والا ہے، کسی شخص میں کچھ قابل ذکر یعنی ایسی چیز دیکھی جس کو جو ذکر کرنے کے قابل خصوصیت ہے، ایسی خصوصیت دیکھی اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے، تو یہی خاکہ ہے۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے شاگرد تھے۔ اس خاکے میں فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد سے تعلیم حاصل کرنے کے احوال یعنی حال بیان کیے ہیں کہ کس طرح فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان سے اعراب کی غلطیاں ہوا کرتی ہیں، یعنی زبر زیر پیش کی غلطیاں ہوا کرتی تھی۔ صرف و نحو بھی کمزور تھی، صرف و نحو ایک پڑھائی ہے، صرف نحو بھی کمزور تھی۔ نثر کو تو سنبھال لیتے تھے، یعنی پروز کو تو سنبھال لیتے تھے، مگر نظم میں، پوئٹری میں دقت پڑتی تھی۔ نذیر احمد بار بار سمجھاتے، پریشان ہو کر فرحت اللہ بیگ کو تعلیم دینے سے یعنی پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن فرحت اللہ بیگ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ڈٹے رہتے ہیں کہ وہ انہی سے تعلیم حاصل کریں گے۔ ڈٹے رہتے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے تو آپ سے ہی پڑھیں گے۔
آپ اسے بے حیائی کہیے یا علم کا شوق، لیکن جس کے دل میں پڑھنے کا شوق ہوگا وہ اپنے استاد کے لاکھ ڈانٹنے پر بھی اس کے ساتھ رہے گا، استاد کی بری اور بھلی دونوں باتوں کو سنے گا اور سمجھے گا اور ان کی نصیحت کو مانے گا۔ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد نذیر احمد سے بہت کچھ سیکھا اور ان سے متاثر ہوئے، ان کی خصوصیات کو بچشم خود دیکھا، یعنی ان کی کوالٹیز کو بچشم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی ایسی مستحکم بنیاد ڈالی، مستحکم کا میننگ ہوتا ہے اسٹیبلش، ایسی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کے سینکڑوں قدردان پیدا ہو گئے، یعنی یہاں سے خاکہ نگاری کا آغاز ہو جاتا ہے باضابطہ طور سے اور بہت تیزی کے ساتھ۔ کچھ کویشچن ہیں یہاں پر آبجیکٹیو اسی بک کے، اور باقی بھی تو میں کرواؤں گا آپ کو۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ تو آپشن ہے نام، دیومالی، کندن، شیش محل یا ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ اس کا صحیح آنسر ہے، اور یہ کندن ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق منٹو یا فرحت اللہ بیگ؟ تو فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ شاگرد، والد، استاد یا چچا؟ تو یہ استاد تھے، شاگرد تو خود فرحت اللہ بیگ تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون آتے تھے؟ تو یہ میاں دانی، ان کا بھی قصہ ہے بیچ میں، بٹ یہاں پر آنسر میاں دانی ہوگا، یہ ان کے ساتھ آتے تھے۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ناول سے ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز آ گئی، نذیر احمد کی کہانی یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک خاکہ ہے جس کے لکھنے والے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ، اور یہ کیا ہے؟ یہ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہے، پہلے اسکیچ رائٹر ہے۔ سوال آتا ہے کہ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر کسی ہو گیا، کسی نہیں، کسے، کاف سین اے والیا، کسے، خاکہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی شخص کی، شخص یعنی انسان، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی، تحریر کہتے ہیں لکھنے کو، یعنی لکھائی کے ذریعے، تحریری تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں، یعنی کسی شخص کا جو خاکہ ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، اس کو تحریر کے ذریعے لفظوں کے ذریعے اس کو تصویر بنا دینا خاکہ کہلاتا ہے۔ یہ لائن یاد کر لیں کیونکہ آبجیکٹیو میں آتا ہے، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ تو خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں شخصیتوں کی تصویریں اس طرح کھینچی جاتی ہیں، شخصیتوں یعنی پرسنالٹی جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، خاکہ لکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاکہ نگاری، لکھنے والے کو خاکہ نگار۔ خاکہ نگاری میں شخصیتوں کی تصویریں اس طرح کھینچی جاتی ہیں کہ ان کے ظاہر و باطن، یعنی جو ان کا چال چلن ہے اوپر سے اور جو اندر میں وہ فکر رکھتے ہیں، تو ان کے ظاہر و باطن دونوں قاری کے سامنے آ جائے، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، دونوں قاری کے سامنے آ جائے۔ خاکہ کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پڑھنے والا نہ صرف قلمی چہرہ دیکھا ہے، پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے صرف اس نے قلمی چہرہ نہیں دیکھا بلکہ وہ خود اس انسان کو جانتا ہے۔ تو یہ خاکہ نگار کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ خاکہ اس طریقے سے لکھے کہ اسے لگے کہ میں جو اس میں جس کے بارے میں خاکہ لکھا گیا ہے اس سے مل چکا ہوں۔ ادبی نقطۂ نظر سے، ادب یعنی کہ لٹریچر، نقطۂ نظر سے یعنی ان کے نقطہ سے، ان کے حساب سے، ادبی نقطۂ نظر سے خاکہ نگاری کسی شخصیت کی ہو بہو تصویر کا نام ہے۔ کوئی شخصیت ہے اور اس کے بارے میں ہو بہو لفظوں کے ذریعے تصویر بنا دینا خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ لفظوں سے بنائی گئی تصویر کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈیفینیشن ہیں۔ بہترین خاکہ کون ہوگا؟ تو بہترین خاکہ وہی ہوگا جس میں آنکھوں دیکھے واقعات، شخصیت کے دلچسپ پہلو پر دھیان دیا گیا ہو۔ ایسا واقعہ ہم نہیں لکھ سکتے جسے ہم دیکھے ہی نہیں، تو پھر وہ خاکہ نہیں ہوگا۔ تو آنکھوں دیکھے واقعات کو دلچسپ طریقے سے پیش کرنے کو ہم خاکہ کہتے ہیں کہ اس کا تصویر ظاہر ہو جائے۔ پھر سے یہاں پر آیا اردو کا پہلا خاکہ کون ہے؟ تو ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ اردو کا پہلا خاکہ ہے، اور اردو کے پہلے خاکہ نگار کون ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ۔ دیگر یعنی کہ دوسرے اہم خاکہ نگار، کویشچن اس طریقے سے آتا ہے کہ 2-3 خاکہ نگار کے نام لکھے، تو آپ نام لکھ سکتے ہیں جیسے پروفیسر رشید احمد صدیقی، احمد جمال پاشا، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، ان تینوں کے بارے میں آپ کو بک میں بھی پڑھنا ہے، تو یہ خاکہ نگار بھی ہے، ان کے نام بھی آپ یاد کر لیں۔ اب فرحت اللہ بیگ کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ ان کا اصل نام مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، والد کا نام ہے ان کا مرزا حشمت اللہ بیگ، حشمت اللہ، دادا کا نام ہے عبداللہ بیگ، اور یہ پیدا ہوتے ہیں 1885 دہلی میں،
کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دلی میں، اور 1885 میں۔ کویشچن آئے گا کہ یہ کب پیدا ہوئے، تو 1885 کہاں پیدا ہوئے؟ تو دلی میں۔ اور ان کی وفات ہوتی ہے 1947 میں۔ کہاں وفات ہوتی ہے؟ حیدرآباد میں۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو مشرف جہاں، اور ان کی پھوپھی کا نام ہے حسن جہاں۔ ان کا نام کیوں آیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ فرحت اللہ بیگ 10 دن کے رہتے ہیں، اسی 10 روز میں ان کی والدہ کا، مشرف جہاں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کی انتقال کے بعد ان کی جو پھوپھی ہیں حسن جہاں، یہ ان کی پرورش کرتی ہیں۔ تو پرورش لاولد اور بیوہ، یعنی جو ان کی پھوپھی تھی یہ لاولد تھی، یعنی ان کے پاس کوئی بچے نہیں تھے اور یہ بیوہ تھیں، تو اس نے کیا کی؟ فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی 1908 میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوتی ہے۔ تو 1908 میں ان کی شادی ہوتی ہے ان کے خود کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے، اور جب نسیمہ سلطانہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بہن ہی سے ان کی دوسری شادی ہوتی ہے، دوسرا نکاح ہوتا ہے، جن کا نام حمیدہ ہوتا ہے۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ نگار کون ہے؟ خاکہ کیا ہے؟ پہلا باضابطہ خاکہ، کسی بھی طریقے سے کویشچن ہے کہ پہلا خاکہ کون ہے، باضابطہ خاکہ کون ہے، تو آپ کو یہی جواب دینا ہے، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ ڈپٹی نذیر احمد اور فرحت اللہ بیگ میں کیا رشتہ تھا؟ تو ڈپٹی نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں میاں دانی پڑھنے جاتے تھے۔ کویشچن آتا ہے کہ ان کے ساتھ مدرسے میں کون پڑھنے جاتے تھے، تو آنسر کیا ہوگا؟ میاں دانی۔ اور کویشچن یہ ہے کہ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے، یعنی وہ کس وجہ سے جانتے ہیں، تو وہ ایک ناول نگار ہیں، ناول لکھتے تھے وہ۔ تو نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے ہے۔ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی ڈپٹی نذیر احمد کے یہاں کیوں جاتے تھے؟ تو تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، کیوں؟ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ صرف صرف و نحو، یہ ایک پڑھائی ہے، فرحت اللہ بیگ صرف و نحو میں کمزور ہونے کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں دوران تدریس، یعنی پڑھنے کے دوران شعر خوانی، شعر پڑھنے کے دوران اکثر اعراب کی غلطیاں کرتے تھے، یعنی زبر زیر کی غلطیاں کرتے تھے۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ فرحت اللہ بیگ پڑھنے کے دوران کس چیز کی غلطی کرتے تھے؟ تو اعراب کی غلطی کرتے تھے، یعنی زبر کو زیر، زیر کو پیش، پیش کو زیر پڑھ دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر میں نے کچھ کویشچن جمع کر لیے ہیں جو کہ بریلینٹ گیس پیپر ہے، آپ بھی مارکیٹ سے جا کر لے لیں۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو آنسر ہوگا فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ابھی بتایا، ان کا ناول سے ہے تعلق۔ نذیر احمد کی کہانی، یہ نام ہو گیا آپ کے سلیبس کا وہ پہلا۔ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو خاکہ سے ہے، خاکہ سے ہے۔ ان دونوں کویشچن میں فرق سمجھے۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے، یعنی یہ جو نذیر احمد ہے ان کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ان کا تعلق ناول سے ہے، یہ ایک ناول نگار ہے۔ پر یہ جو کہانی آپ کی کتاب میں آئی ہے نذیر احمد کی کہانی، یہ کیا ہے، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ ایک خاکہ ہے، یہ ایک اسکیچ ہے۔ ان میں سے کون سی تخلیق یعنی لکھی ہوئی چیز، خلق کی ہوئی چیز، بنائی گئی چیز، ان میں سے کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ تو پرومس، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ابراہیم سقا، یہ تینوں بھی آپ کے سلیبس میں ہے، لیکن یہ افسانہ ہے۔ تو افسانہ کون نہیں ہے؟ یہ نذیر احمد کی کہانی، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ ایک خاکہ ہے۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کون تھے؟ تو ابھی بتایا تھا آپ کو، یہ استاد تھے۔ ناول مرأۃ العروس کے مصنف کون ہے؟ ایک ناول ہے مرأۃ العروس جس کا نام ہے، اس کے مصنف یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ تو اس کے رائٹر ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کون تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد۔ کویشچن یہاں پر اس طریقے سے بھی رائز ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے کسی ایک ناول کا نام بتائیں، تو یہ مرأۃ العروس ان کے ایک ناول کا نام ہے، اور اردو کا پہلا ناول یہی ہے مرأۃ العروس، اور اردو کے پہلے ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ درج ذیل میں سے ناول کون ہے؟ تو بھابھی جان، یہ ایک افسانہ ہے۔ باغ و بہار، یہ ایک داستان ہے۔ تو اس میں ناول کون ہے؟ یہ توبۃ النصوح ایک ناول ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کے دو ناول کے آپ کو نام یاد ہو گئے، ایک تو مرأۃ العروس اور ایک توبۃ النصوح، اور یہ کویشچن آئے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے دو ناول کے نام توبۃ النصوح، مرأۃ العروس، اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد، اردو کا پہلا ناول تو مرأۃ العروس۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ تو اوپر ہی والا کویشچن ہے جس کا جواب ہوگا نذیر احمد۔ مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ تو میاں دانی۔ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ کے نذیر احمد استاد تھے۔ یہی کویشچن کو گھما پھرا کے پوچھا جا رہا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ تو پڑھنے کے لیے آتے تھے، پڑھنے کے لیے۔
نذیر احمد کی کہانی کے نذیر احمد کی یہ جو کہانی ہے اس کے مصنف کون ہیں، لکھنے والے کون ہیں؟ تو فرحت اللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے، یعنی کون سی لکھی ہوئی چیز آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں ہے فرحت اللہ بیگ کی؟ تو نذیر احمد کی کہانی، یہ خاکہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی یعنی شعر پڑھتے وقت فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اعراب کی غلطیاں کرتے تھے، اعراب کی۔ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی، آگے وہ کوشچن، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ تو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ جد امجد مطلب ہوتا ہے کہ دادا پر دادا، تو اس کا جواب ہے شاہ عالم ثانی۔ ان کے زمانے میں فرحت اللہ بیگ کے جد امجد دادا پر دادا ہندوستان آئے تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ تو مرزا عبداللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1885۔ کہاں ہوئی؟ دہلی میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے؟ تو مرزا حشمت اللہ بیگ۔ یہ اوپر ہی میں نے بتا دیا کہ پیدائش کہاں ہوئی، تو دہلی میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ تو 1947 میں۔ فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ یعنی ہوتا ہے کلیکشن، فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ جس کا نام ہے مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئی؟ تو 7 جلدوں میں شائع ہوئی۔ فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت یہ کتنے جلدوں میں، کتنے حصوں میں شائع ہوئی، پبلش ہوئی؟ تو 7 حصوں میں یہ پبلش ہوئی مضامین فرحت۔ یہ جتنے بھی ایم سی کیو بتائے گئے ہیں یہ ایک لائن کے کویشچن میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی شارٹ ٹائپ کویشچن بھی آ سکتے ہیں۔ 3 طرح کے کویشچن ہوتے ہیں، ایک ایم سی کیو یعنی آبجیکٹیو جسے اردو میں معروضی سوالات کہتے ہیں، یا شارٹ ٹائپ کویشچن جسے اردو میں مختصر سوال کہتے ہیں، یا لانگ جسے طویل سوال کہتے ہیں اردو میں۔ تو جتنے بھی آبجیکٹیو آئے ہیں وہ سبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے، آبجیکٹیو میں بھی تھا اور یہاں سبجیکٹیو میں ہے، تو آپ کو یہ پورا اتار دینا ہے، جو کویشچن ورڈ ہے اسی کو صرف چینج کرنا ہے۔ میاں دانی شعر پڑھنے میں ایسی غلطی کرتے تھے کہ شعر کو نثر بنا دیتے تھے، یعنی پوئٹری کو پروز بنا دیتے تھے، شاعری کو نثر بنا دیتے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ تو اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا۔ پورا اسی طریقے سے اتارنا ہے، جو کویشچن ورڈ ہے اس کی جگہ پہ آپ کو آنسر لکھنا ہے۔ خاکہ نگار کا کمال کیا ہے؟ تو جس پر یہاں پر ٹک ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ خاکہ نگار کا کمال کیا ہے؟ خاکہ نگار کا کمال یہ ہے کہ ان تمام اصناف کا دائرہ کار سمجھتے ہوئے اپنے خاکے کی حدیں متعین کرے، یعنی کہ جو خاکہ نگاری کی اصول و ضوابط ہیں، جو رولز ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھ کر خاکہ لکھے۔ خاکوں کے سلسلے میں ابتدائی تحریر کسے تصور کیا جاتا ہے؟ یعنی اس کے عکس یہ خاکہ نگاری کہاں پر نظر آتا ہے؟ ذرا سا باضابطہ تو فرحت اللہ بیگ کے خاکہ میں نظر آتا ہے، پر عکس چہرہ کہاں پر نظر آتا ہے؟ تو غالب کے خطوط میں، اور آب حیات ایک کتاب ہے، اس میں خاکہ نگاری کی جھلک ملتی ہے، ابتدائی تحریر ملتی ہے وہاں پر۔ عالمانہ اور سنجیدہ خاکوں کے مستحکم روایت کس نے قائم کی؟ عالمانہ، عالم سے بنا ہے عالمانہ، سنجیدہ یعنی کہ کمپلیکس۔ عالمانہ اور سنجیدہ خاکوں کے مستحکم روایت کس نے قائم کی؟ تو رشید احمد صدیقی نے عالمانہ اور سنجیدہ خاکوں کے مستحکم روایت قائم کی۔ ان کا نام آپ دھیان رکھیں، یہ ایک خاکہ نگار ہے اور مشہور خاکہ نگار ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو وہ عموماً یعنی عام طور پر اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کس بادشاہ کے دور میں اور کس ملک سے ہندوستان آئے؟ تو مرزا فرحت اللہ کے جد امجد یعنی دادا پر دادا مرزا افضل بیگ شاہ عالم ثانی کے دور میں بدخشاں، جگہ کا نام کیا ہے؟ بدخشاں سے ہندوستان آئے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ آپ کا وہ ہے جو یہاں پر ٹک ہے، اور باقی سب نالج کے لیے ہے۔ خاکہ نگاری کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو 1885 دلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور ڈپٹی نذیر احمد کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو ڈپٹی نذیر احمد مرزا فرحت اللہ کے استاد تھے، اور فرحت اللہ بیگ کیا ہوئے؟ شاگرد ہوئے، اسٹوڈنٹ ہوئے۔ میں نے سارے کویشچن آنسر کروا دیے ہیں اور ڈیپتھ میں کروا دیے ہیں، اس سے زیادہ اس چیپٹر سے نہیں آنے والا۔ میں پھر بھی ایک مشورہ دوں گا کہ آپ کو ٹیکسٹ بک پڑھنی ہے، مارکیٹ سے جا کر گیسٹ پیپر لینی ہے۔ نذیر احمد کی کہانی اب میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور آپ سن لیں اور دیکھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی کوئی ایسا بھی لفظ ہوگا جو آپ کو پڑھنے نہ آئے تو میں پڑھ رہا ہوں تو آپ دھیان دیں۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد اگر کویشچن بہت زیادہ ڈیپتھ میں بھی پوچھتا ہے تو آپ کے ایک کویشچن بھی نہیں چھوٹنے والے، چاہے وہ آبجیکٹیو، سبجیکٹیو، شارٹ کویشچن یا لانگ کویشچن جسے ہم اردو میں کہہ لیں، چاہے وہ معروضی سوالات ہو، مختصر سوال ہو یا طویل سوال ہو، کوئی سوال نہیں چھوٹنے والا۔
تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اصل میں خاکہ کا آغاز ہوتا ہے میں اور میاں دانی، میں یعنی یہاں پر فرحت اللہ بیگ، میاں دانی جو ان کے دوست ہیں، میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے آئے، کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا، مطالعہ یعنی پڑھا، سبق کا مطالعہ کیا اور 1 بجے نکل کھڑے ہوئے۔ مکان کا پتہ پوچھتے پوچھاتے دیر میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھمکے۔ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر الفاظ کا یوز کیا ہے۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسری پر میاں دانی ڈٹ گئے، سامنے ہی کمرہ تھا، بیچ ہماری رسی ہاتھ میں لیے اونگھ رہی تھی، ایک کیریکٹر یہاں پر بیچ ہماری رسی ہاتھ میں لیے اونگھ رہی تھی، کبھی کبھی رسی کو ایک آدھ جھٹکا دے دیتی تھی۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب کون؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے لیکن دروازہ بند تھا اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب یہ خیال ہوا کہ یہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا کسی دوسرے کا، اندر زنانہ تو نہیں ہے، زنانہ یعنی عورتیں تو نہیں ہیں، غرض اس شش و پنج یعنی سوچ وچار اندیشہ، غرض اس شش و پنج میں تھے کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے 1:30 بجایا۔ ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ گھر میں سناٹا تھا، بیچ ہماری نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون جا رہا ہے۔ کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، اس میں گردن ڈال کر جھانکا، چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے اس لیے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا کون ہے؟ اس آواز کو پہچان کر ہم تو سنبھل گئے، مگر بیچ ہماری اچھل پڑیں اور بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا کون ہے؟ میں نے کہا میں اور دانی۔ مولوی صاحب نے کہا آؤ بیٹا اندر آؤ۔ مولوی صاحب فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہمند کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی، تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا بھائی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا۔ ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی اور دوسری سے دونوں نے مل کر کام نکالا۔ کب پڑھایا اور کس طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا۔ ہاں یہ ضرور کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا۔ خوشی خوشی کے گھر آئے، چلو اللہ دے اور بندہ لے۔ ہم نے کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، یعنی ان کی پڑھانے کے طریقوں کو کالج میں بہت ذکر کیے، تعریف کی، یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک پہنچی۔ وہاں کے ایک طالب علم مسٹر رضا، میں نے کہا تھا اس کا ذکر ہے، ایک طالب علم مسٹر رضا کے دل میں گدگدی اٹھی۔ وہ آئے، ہم سے ملے اور کہا بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے؟ ہم نے کہا چلو اور ضرور چلو، مولوی صاحب کا کیا بگڑتا ہے، 2 کو نہ پڑھایا 3 کو پڑھایا۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ ہم نے کہا یار چلو بھی، اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہمارا ذمہ۔ وہ راضی نہ ہوئے اور یہی کہا کہ پہلے پوچھ لو۔ اس عرصے میں ہماری ہمت مولوی صاحب کے سامنے بہت بڑھ گئی۔ دوسرے دن جاتے ہی رضا کا ذکر کیا، انہوں نے کہا لیتے کیوں نہ آئے؟ ہم نے کہا وہ ذرا شرمیلے ہیں، بغیر اجازت آنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا طالب علم شرمیلا ہوا اور ڈوبا، یعنی طالب علم اگر شرمیلا ہے تو وہ ڈوب گیا، مر گیا۔ خیر کل ضرور ساتھ لانا، ذرا ان کا بھی رنگ دیکھ لوں۔ شام کو واپسی کے وقت جاتے جاتے فراش خانے میں ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا اجازت نامہ پہنچا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی پورے 1:30 بجے پہنچ جانا ورنہ اندر گھسنا نہ ملے گا۔ دوسرے دن جو ہم پہنچے تو وہ پہلے ہی سے دروازے پر ڈھائی دیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے مسٹر رضا۔ ٹھیک 1:30 بجے ہم اندر داخل ہوئے، مولوی صاحب ہم کو دیکھتے ہی پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور کہا لاؤ کتاب۔ ہم نے کتاب طاق پر سے اتار ان کے ہاتھ میں دی اور وہ کتاب لیتے لیتے نیچے آ بیٹھے اور کہا اچھا یہ ہے میاں رضا۔ بیچارے رضا نے گردن جھکا کر کہا جی ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی شروع کرو۔ ہمارے پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا، دوسرے روز میاں دانی۔ اب اس کو ہماری شرارت کہو یا محض اتفاق، ہم دونوں چپکے بیٹھے رہے۔ جب اس خاموشی نے طول کھینچا، یعنی جب یہ خاموشی بہت دیر تک رہی، طول یعنی لمبی، بہت دیر تک طول کھینچا، تو مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی آج تم پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا منہ میں کنگھنیاں بھر کر آئے ہو؟ منہ میں کنگھنیاں بھرنا یہ کہا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چپ ہو کر بیٹھنا۔ کیا منہ میں کنگھنیاں بھر کے آئے ہو؟ اچھا میاں رضا تم ہی شروع کرو۔ رضا نے صفحہ پوچھا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر اعراب کی غلطیاں مجھ سے کم کی تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ ایک آدھ شعر تو مولوی صاحب چپکے سنتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہم کو بھی عجب نمونے کے شاگرد ملے ہیں۔ میاں رضا اگر ہم تو ایک نیک صلاح دیں گے تو مانو گے؟ رضا نے نہایت شرمیلی آواز میں گردن جھکا کر کہا بسر و چشم۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا تو میری صلاح یہ ہے کہ کل سے تم میرے یہاں نہ آنا۔ یہ سن کر وہ بیچارے کچھ پژمردہ سے ہو گئے، یعنی کیا کہتے ہیں حیرت میں پڑ جانا۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی رضا میں نہیں کہتا میرے یہاں آنا ہی چھوڑ دو، میں تم کو بھی ضرور پڑھاؤں گا، مگر تم 10-15 روز شام کے وقت کالی جان کے ہاں تعلیم میں ہو
آیا کرو، یعنی ایک دوسری جگہ وہاں پر سے پہلے ہو کر آؤ، اتنے دنوں کے آنے جانے میں تمہارے کانوں کو نظم اور نثر کا فرق معلوم ہونے لگے گا کہ نظم اور نثر میں فرق کیا ہے۔ بھائی مجھ سے تو شیروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا۔ بیچارے متنبی کو کیا خبر تھی، متنبی ایک عربی کا شاعر ہے، بیچارے متنبی کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کریں گے۔ بیچارے رضا کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے۔ راستے میں ہم نے ان کو بہت بنایا، دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ یعنی ان میں اتنی حیا تھی لیکن ہم کیا تھے؟ بے حیا تھے۔ میری صرف و نحو بہت کمزور تھی، بتا چکا ہوں، ایک پڑھائی ہے، بس یہ آپ یاد رکھ لیں، صرف و نحو۔ میری صرف و نحو بہت کمزور تھی، اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے، یعنی کتنے دن ہوئے تھے شروع کرنے کے جو ہم صرف و نحو میں ماہر ہوتے ہیں۔ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا، نثر کو تو سنبھال لیتا مگر نظم میں دقت پڑتی۔ شعر خود بھی کہتا تھا، دوسروں کے ہزاروں شعر یاد تھے، اس لیے شعر کو تختی کرنے نہ دیتا تھا۔ تختی مطلب ہوتا ہے شعر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، دیکھنا کہ وہ رول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی، یعنی اس کے بالکل الٹ تھی، وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے بھی کوشچن کہ میاں دانی کیا غلطی کرتے تھے، تو یہ شعر کو نثر بنا دیتے تھے۔ سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے، سکتے یعنی وہ جزم، سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے۔ مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت جذبز ہوئے تھے۔ جذبز یعنی پریشان ہو جانا، ایک دم غصے ہو جانا۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی، میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کہ اعراب کہاں لگا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی، تمام اعراب بدل کر شعر موضوع کر دیا۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے ہوں کی، ہم نے پھر اعراب بدل دیے۔ اس سے ان کو غصہ آ گیا، کہا دانی تم تو پڑھو۔ انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا، خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا، پھر اس کو پوئٹری بنا دیا۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا۔ کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی اور نہایت غصیلی آواز میں کہا نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے پڑھانے کے لائق ہوں۔ دانی نے میری طرف دیکھا، میں نے دانی کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا چلو۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا ہرگز نہیں۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، میں نے ان کا زانو دبا دیا۔ مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرح بپھر رہے تھے، یعنی غصہ ہو رہے تھے۔ آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں ہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے، یعنی چلے بھی گئے تو واپس آئیں گے۔ مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہوئے، یعنی یہ بے حیائی کس وجہ سے تھی؟ علم کے شوق کے لیے۔ کہنے لگے اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا نہ پڑھائیے، مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کہنے لگا بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ دانی نے سچ جانا، میں نے سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے۔ دانی اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے پکڑ کر ان کو بٹھا لیا۔ مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے، پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ آخرکار ہم جیتے اور مولوی صاحب ہارے۔ کہنے لگے خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے، استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑ، یعنی سبق پڑھ کر یہاں سے جاؤ، دیکھیے کہ کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ میں جا کر صحن سے کتاب اٹھا لایا اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے مجھے ہی آزما ڈالا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں میاں، یہ شوق علم کا ہے۔ جس کو تسکہ ہوتا ہے وہ بری بھلی سبھی کچھ سنتا ہے۔ بدشوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔